کوئی الیکشن سے تعلق نہیں، ہمارا کوئی سیاست سے تعلق نہیں. ہم ہندوستان کے ہر رہنے والے کو یہ کہتے ہیں کہ رہو اور پیار و محبت کے ساتھ رہو. ہم نے آپ کو اسی لیے دعوت دی ہے. جمعیت علماء ہند کبھی تنہا مسلمان کو لے کر نہیں چلتی. آسام کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ اٹھا وہاں کی نیشنلٹی کا، ہم اس کے خلاف اٹھے، ہم نے اس کو دبانا چاہا، ہم نہیں کامیاب ہو سکے. آخر کار ہم آج سے تقریباً 8 سال پہلے سپریم کورٹ کے اندر گئے اور سپریم کورٹ میں جا کر کے ہم نے اس چیز کو رکھا کہ جدھر چل رہے ہیں اس کے اندر 50 لاکھ ہندو اور مسلمان تباہ ہو جائیں گے. مجھے بڑی خوشی ہے، میں جس وقت فیصلہ آیا میں بنگلہ دیش میں تھا اور مجھے یہ فیصلہ ملا کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے. جو اس پارٹی اٹھی تھی اس کو لے کر کے اس کو ناکام بنا کر کے سب لوگوں کے لیے دروازوں کو کھول دیا ہے. میں نے کہا ان سے کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر جتنی خوشی آج ہے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی ہے، جس کے اندر تقریباً 48 لاکھ ہندو اور مسلم، جس میں 27 لاکھ مسلمان اور 24-25 لاکھ ہندو تھے. ان لوگوں کو راحت ملی. اگر ان کے بچوں کو بھی لے لیا جائے تو یہ تقریباً 2 کروڑ آدمی تھے جن کے لیے یہ فیصلہ ہوتا کہ اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں، ان کو ہندوستان کی شہریت ملی اور ثابت ہوئی. جمعیت علماء ہند اسی طرح کام کرتی ہے. ہم نے کیرلا کے اندر مصیبت آئی، ہم نے وہاں کام کیا. سینکڑوں مکانات تباہ ہو چکے تھے، ہم نے ان مکانات کے مرمت کر. کسی کو نہیں دیکھا گھر کس کا ہے، ہندو کا ہے، کرسچن کا ہے، کس کا گھر ہے، مسلمان کا، کچھ نہیں دیکھا. ہم نے ان گھروں کو بنایا، ان گھروں کی تعمیر کی، ان کی چابیاں بنا کر کے ان کے ہاتھوں میں دی اور میڈیا کے سامنے دی تاکہ ہم یہ پیغام پہنچا سکیں کہ ہندو اور مسلم تفریق کا ہمارے ہاں کوئی موقع نہیں ہے. جو ہوا یہ ہو گیا، قدرت کا کھیل تھا، لیکن ہم ہر مصیبت میں ہر ایک کے ساتھ ہیں. آپ نے دیکھا ابھی 2-3 مہینے پہلے سیلاب آیا اور پنجاب کو تباہ کرتا ہوا چلا گیا. صرف تنہا جمعیت علماء ہند ہے جس نے یہ اعلان کیا کہ مسلمان دل کھول کر دے. مسلمان نے ہریانہ میں خاص طریقے پر اور یو پی کے مغربی اضلاع میں اتنا دیا کہ ہریانہ میں میوات کی عورتوں نے اپنے گلے کے اور کان کے زیور اٹھا کر کے دے دیے. 3 دن کے بعد انہوں نے کہا ہمارے گھر بھر گئے، ہمارے گھروں میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، منع کر دو کہ لوگ نہ بھیجیں. ہزار ٹرک لوگوں نے بھیج دیے. جمعیت علماء کا یہ کردار ہے. جمعیت علماء یہی کرتی ہے. ہم ہندو مسلم تفریق نہیں کرتے. اسی طرح ہم ہندو مسلم تفریق نہیں کرتے، فرقہ پرستی بھی نہیں کرتے. میں نے آپ حضرات کو بلایا ہے اور میرے یہ کرم فرما بڑے لوگ سمجھدار پڑھنے والے جو ہندوستان کی تاریخ کو جانتے ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے تو اصل میں جو بات کہی ہے یہ بالکل ابتدائی چیز اور بہت مختصر بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز آپ حضرات کے لیے اور اس اجلاس کے لیے مفید ہوگی اور یہ حضرات آپ کے سامنے صحیح صورتحال رکھیں گے جس سے یہ اندازہ ہو سکے گا کہ ملک پیار و محبت ہی کا ملک ہے. یہ ہماری تاریخ ہے، ایک پرانی تاریخ ہے. آپ اگر دنیا کے ملکوں میں جائیں، امریکہ میں جائیں، برطانیہ میں جائیں، یورپ کے ملکوں میں جائیں، مسلمان آپ کو ہر جگہ ملے گا، لیکن ان کا رہن سہن الگ ہے، ان کا لباس الگ ہے. اگر 50 انگریز ہوں گے اس میں ایک مسلمان یا ایک ہندوستانی ہوگا، ہندو ہوگا، اپنی صورت سے پہچانا جائے گا کہ یہ برطانیہ کا آدمی نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا وہاں کھانے کمانے کے لیے دنیا پہنچی ہے ہر جگہ سے، لیکن ہندوستان ایسا ملک نہیں ہے. ہندوستان کا ہر رہنے والا، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے بدھ ہو، چاہے مسلمان ہو، وہ سب کے سب اسی ہندوستان کے رہنے والے ہیں، یہیں کے رہنے والے ہیں، یہیں کی برادریاں ہیں.
آپ دیکھیں جس کو چاہے، اگر گوجر ہندو ہے تو گوجر مسلمان بھی ہے، اگر جاٹ ہندو ہے تو جاٹ مسلمان بھی ہے، ہر ملک کا جو برادری ہے اس کے اندر ہندو مسلمان سکھ اور عیسائی سب ایک ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اس لیے اس ملک کے اندر اتحاد و اتفاق اور زیادہ ضروری ہے۔ ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ایک باپ کی 5 اولاد ہے، ایک کو مذہب ہندو پسند آیا اس نے مذہب کو اختیار کر لیا، کسی کو اسلام مذہب پسند آیا اس نے اسلام کو اختیار کر لیا، کسی کو سکھ مذہب پسند آیا اس نے سکھ کو اختیار کر لیا۔ یہ آزادی ہے، لیکن اس کی یہ بنیاد بنا لینا کہ ہم اس کو ہندوستان کے اندر زندہ نہیں رہنے دیں گے، راحت و آرام کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے، اس کو نکال کے باہر کر دیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کے لیے تباہی کا پیغام ہے۔ جمعیت علماء ہند سن 1803 سے علماء اس ملک کی آبادی کے لیے کام کرتے رہے ہیں، انگریز کی حکومت کو نکالا اور اس کے بعد اپنی حکومت کو قائم کیا ہے یہاں، اس لیے وہ حکومت اسی طرح پیار و محبت کے ساتھ ملک کو آگے بڑھائے گی۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنے آپ کو اس اجتماع کی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں صدر محترم کو اور جو جمعیت علماء یو پی کے صدر مولانا ارشد صاحب اور جمعیت علماء ہند کے دوسرے ورکرز کو پیغام محبت دیتا ہوں اور جمعیت علماء کی اس تحریک کے بارے میں اطلاع دیتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اس مقصد کے اندر جو آپ کا اپنا مقصد ہے یہ نہ سمجھیں کہ یہ تحریک کیا کرے گی۔ میرے بھائی، یہ تحریک وہی کرے گی انشاءاللہ جو بالکل ابتدا میں ایک شخص کی آواز نے دلی کے اندر کام کیا، اور یہاں تک کہ 150 سال میں وہ ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور بن کر کے انگریز کی حکومت کے منہ کو کالا کر دیا۔ یہ تحریک بھی اسی قوت کے ساتھ انشاءاللہ چلے گی اور بارآور ہوگی، ملک کی آزادی اور سلامتی کے لیے کام کرے گی۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان کا نام آپ پکار دیں، ڈاکٹر وشمبر۔ میں اس کے بعد اپنے محترم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر وشمبر ناتھ مشرا جی کو بلاتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کو پیش فرمائیں۔ ہم سب ڈاکٹر صاحب کا